Assalamu alaikum, my name is Muhammad Awais. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today's topic is how to create an LLC in USA in $199. کہ ہم $199 میں کس طرح USA میں ایک LLC کریٹ کرتے ہیں. تو بہت سے سروس پرووائڈر یا بہت سے ایک انڈیویجول پرسن آپ کو یہ بولتے ہیں کہ $200 میں، $300 میں یا $150 میں ہم آپ کو LLC کریٹ کر کے دے دیتے ہیں، مگر وہ آپ کو ایک یونیک LLC بنا کر نہیں دیتے. وہ آپ کو مختلف ڈیٹیلز یا مختلف ان کے جو پیکیج وغیرہ ہیں ان میں وہ مختلف پرسن کی انفارمیشن ڈال کر وہ ایک چیز کو بہت زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں ادھر ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے جب آپ $200 میں اپنی LLC کریٹ کرواتے ہیں. جو انفارمیشن میں نے دی ہے، یہ جو پرائز وغیرہ میں نے دی ہے، یہ میں نے یومنگ اسٹیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ادھر میں نے ساری جو نا پرائز وغیرہ شو کی ہے. تو ادھر جو فائلنگ فیس ہے وہ $100 ہے، اور فون نمبر کی جو منتھلی پیکیج ہے وہ $5، اور اگر آپ ایئرلی خریدیں تو $16 کی ہے. تو ایک یونیک ایڈریس وہ آپ کو راؤنڈ اباؤٹ $10 میں آپ کو مل جائے گا پر منتھ، اور 119 پر ایئر میں آپ کو USA کا ایڈریس مل جاتا ہے، اور رجسٹر ایجنٹ جو کہ منتھلی آپ کو $4 میں مل جاتا ہے، اور جو ایئرلی وہ آپ کو $50 میں مل جاتا ہے. تو اگر ہم منتھلی پیکیج کی بات کریں کہ یہ ٹوٹل ہمارا منتھلی کتنا پیکیج بن جاتا ہے، کہ جو کہ فائلنگ فی، فون نمبر، ایڈریس وغیرہ اور رجسٹر ایجنٹ کی جو فیس ہے وہ سب ہم ایڈ کریں تو ادھر یہ دیکھیں 119 یہ اتنے ڈالر ہمیں دینے پڑتے ہیں ایک یونیک LLC بنانے کے لیے. اگر ہم ہر چیز کا پیکیج جو ہم پر منتھ سلیکٹ کریں، کہ ہم فون نمبر بھی پر منتھ پرچیز کریں، ہم USA کا ایڈریس بھی پر منتھ پرچیز کریں، ہم رجسٹر ایجنٹ کی سروس بھی اگر پر منتھ لیں تو اتنے جو نا چارجز بن جاتے ہیں. اگر ہم ایئرلی چیک کریں کہ ایئرلی کتنے جو کاسٹ آ جاتی ہے، تو ایئرلی اتنی کاسٹ آ جاتی ہے کہ ہم فون نمبر، USA کا ایڈریس اور رجسٹر ایجنٹ یہ ساری چیزیں اگر ہم ایئرلی ان کا پیکیج سلیکٹ کریں تو پھر $329 میں آپ کو ایک یومنگ اسٹیٹ میں LLC کریٹ کرنے کے لیے اتنی آپ کو کاسٹ چاہیے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر منتھلی وہ پیکیج میں اتنی آپ کی جو کاسٹ ریکوائر ہوتی ہے تو وہ کس طرح آپ کو $200 میں بنا کر دے دیتے ہیں. تو یہ بہت سی جگہوں پر ادھر اس کے اندر فراڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہے جسے پتہ ہی نہیں اس کے پروسیس کا کہ کس طرح LLC جو بنتی ہے، کریٹ ہوتی ہے، تو کس طرح وہ اندر سے مختلف چیزوں میں فراڈ کر کر آپ کو LLC بنا کر دیتے ہیں، وہ میں آج ادھر ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. تو وہ اگر $200 میں آپ کو بنا کے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر تو $329 میں ایئرلی ہر چیز کا جو پیکیج ہے وہ اتنی فیس آپ کو، اتنی جو کاسٹ آپ کو ریکوائر ہوتی ہے، اور وہ کس طرح آپ کو $200 میں بنا کر دیتے ہیں. تو وہ آپ کو ادھر کس کس جگہ پر فراڈ کرتے ہیں. یہ تو جب وہ ایڈریس پرچیز کرتے ہیں، چاہے وہ اینی ٹائم میل باکس سے پرچیز کرتے ہیں یا کسی اور ویب سائٹ سے، جب وہ ایڈریس پرچیز کرتے ہیں تو وہ ایک ہی ایڈریس کو ڈفرینٹ پرسنز میں، ڈفرینٹ پرسنز کی LLC میں اسی ڈیٹیل کو، اسی ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے LLC بناتے ہیں. تو جیسے اگر ہم اینی ٹائم میل باکس سے ایڈریس پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ادھر 1 سے 4 ریسیپینٹس ایڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی ایڈریس پر آپ 4 ریسیپینٹس ایڈ کر سکتے ہیں. آپ 4 پرسنز کی وہاں پر ڈیٹیل دے سکتے ہیں کہ 4 انسان وہاں پر آپ ایزیلی وہ ایک ہی ایڈریس کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ ریسیپینٹ آپ کے 4 ہو جائیں گے کہ 4 پرسن اس ایڈریس کو یوز کر سکتے ہیں، مگر ایڈریس سیم ہی ہوگا. تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایڈریس کو پرچیز کر کے آپ کو بھی اس ایڈریس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور بھی 3% اس میں ایڈ کر کے 4 ریسیپینٹ کر دیتے ہیں، اور وہ 4 پرسن کو وہی ایڈریس دیتے ہیں.
تو ادھر پھر وہ ایڈریس کی ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ امیزون کے لیے LLC بنوانا چاہتے ہیں تو ادھر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ LLC کو یوز کرتے ہوئے امیزون پر اکاؤنٹ بنائیں گے، یا آپ ہول سیل کے لیے اکاؤنٹ بنائیں گے، یا آپ PL کے لیے اکاؤنٹ بنائیں گے، تو ایڈریس کی ڈپلیکیشن کی وجہ سے جو امیزون کا الگورتھم ہے وہ اس طرح سرچ کرتا ہے، اس طرح ڈیپلی چیک کرتا ہے کہ آپ کا بھی ایڈریس وہ ہے اور کوئی اور بندہ بھی وہی ایڈریس کی LLC کے ساتھ اکاؤنٹ بناتا ہے، تو پھر امیزون یہ چیز چیک کرتا ہے کہ آپ کا ایڈریس بھی وہی ہے اور اس کا ایڈریس بھی وہی ہے۔ اگر کسی ایک ایڈریس کے اکاؤنٹ پر کوئی بھی وائلیشن کی وجہ سے کوئی بھی سسپینڈ وغیرہ اگر اکاؤنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے جو اکاؤنٹ ہے ایڈریس سیم ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی نا افیکٹ آتا ہے، اس کا اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس کی بھی لسٹنگ وغیرہ ہر چیز جو ہے نا سسپینڈ ہو سکتی ہے۔ تو ایڈریس ڈپلیکیشن کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ان فیوچر۔ اور اگر آپ کوئی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، اگر آپ پیونیئر کا کرتے ہیں، اگر آپ وائز کا یا مرچنٹ کا کسی بھی بینک میں اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو ادھر بھی پھر ایڈریس کی ڈپلیکیشن کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو دوسرا جو فراڈ ادھر کرتے ہیں وہ کہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا منتھلی پیکیج بائی کر دیتے ہیں اور آپ کو یہ بولتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کی جو پیکیج ہے وہ ایئرلی پرچیز کی ہوئی ہے۔ آپ کو فون نمبر، آپ کو ایڈریس اور رجسٹر ایجنٹ کی سروس وہ ہر چیز منتھلی میں چارج کرتے ہیں ادھر سے، یعنی کہ منتھلی میں ادھر سے پرچیز کر کے اور آپ کو ایئرلی بتا کر تو وہ فیس آپ سے چارج کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر منتھلی وہ پیکیج بائی کرتے ہیں تو وہ 119 میں وہ بائی کریں گے اور آپ کو ایئرلی بول کر $329 میں آپ کو وہ سیل کریں گے۔ تو ایک تو ادھر یہ چیز کا فراڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رجسٹرڈ ایجنٹ کا ایڈریس، تو جب وہ رجسٹر ایجنٹ کی سروس لیتے ہیں تو رجسٹر ایجنٹ کی سروس لینے پر وہ اپنی انفارمیشن دیتے ہیں۔ رجسٹر ایجنٹ آپ کو اپنی انفارمیشن دیتے ہیں، اپنا وہ نام آپ کو میل کے ذریعے سینڈ کرتے ہیں، اپنا وہ ایڈریس آپ کو میل کے ذریعے سینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو آپ یوز کرتے ہوئے LLC کسی بھی اسٹیٹ میں آپ نے جب بنانی ہوتی ہے تو ان چیز کی آپ کو ادھر ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ادھر نیڈ آتی ہے۔ تو وہی ایڈریس جو ایک رجسٹرڈ ایجنٹ کا ایڈریس ہوتا ہے وہی آپ کے ایک یونیک ایڈریس میں وہی ایڈ کر کے آپ کے LLC بنا دیتے ہیں، یعنی کہ رجسٹرڈ ایجنٹ کا بھی ایڈریس وہی ہوتا ہے اور آپ کی LLC کا ایڈریس بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سے LLC کریٹ تو ہو جاتی ہے مگر پھر ادھر جو نا ایڈریس کی ڈپلیکیشن آ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی اور بھی اگر اسی رجسٹر ایجنٹ سے اس کی سروس ہائر کرتا ہے تو اس کے پاس بھی وہی ایڈریس چلا جاتا ہے اور وہی ایڈریس آپ بھی یوز کرتے ہوتے ہیں، تو پھر ایڈریس کی ڈپلیکیشن ادھر آ جاتی ہے۔ تو ایک یہ کرتے ہیں کہ وہ اس سینیریو میں وہ ایڈریس پرچیز ہی نہیں کرتے، وہ رجسٹرڈ ایجنٹ کا ایڈریس ہی وہاں پر یوز کر لیتے ہیں۔ اور فورتھ نمبر پر یہ ہے کہ چارج بیک، جب بھی آپ اپنی LLC کریٹ کرواتے ہیں تو جب آپ کو ادھر اینی ٹائم میل باکس میں ایڈریس پرچیز کرتے ہیں وہاں پر بھی، اور کسی بھی اسٹیٹ میں جب وہ LLC کریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ LLC کریٹ ہونے کے بعد وہاں پر ان کی جو سپورٹ ٹیم ہے انہیں وہ میل کرتے ہیں کہ ہمارا جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ہے وہ ہمارا چوری ہو گیا تھا اور کسی اور نے ہمارا وہ کارڈ کی انفارمیشن ادھر یوز کرتے ہوئے ادھر LLC بنائی ہے یا ایڈریس پرچیز کیا ہے، تو میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا، یعنی کہ وہ میں خود نہیں تھا، کوئی اور میرا وہ کارڈ یوز کرتے ہوئے ادھر سے آپ سے وہ سروس وغیرہ پرچیز کی ہے، تو مجھے آپ چارج بیک کلیم کر دیں، میں ادھر آپ سے وہ سروس وغیرہ نہیں لینا چاہتا۔ تو جب وہ LLC ادھر بنائی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی انفارمیشن دے کے کارڈ وغیرہ کی یا اور بھی دوسری فردر انفارمیشن دے کے تو وہ انہیں کنفرم کروا دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا، تو وہ جو جتنی بھی ادھر چیزیں پرچیز کی ہوگی جتنی بھی کاسٹ میں تو ساری وہ پرائز انہیں چارج بیک کر دیتے ہیں، وہ انہیں واپس سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں واپس منگوا لیتے ہیں اور آپ کو ادھر پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ایڈریس کے اوپر یا آپ کی LLC کے اوپر جتنی بھی وہ انہوں نے ادھر سروس وغیرہ پرچیز کی ہیں انہوں نے ادھر سے اسکپ کر کے اسے بند کر کے اپنا چارج بیک کر لیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو یہ فراڈلی بندے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو سروس وغیرہ دے کر اس کے بعد بھی پھر آپ کے ساتھ اتنی جو نا ایک فراڈلی ایک بری حرکت آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل بندہ
جو اس کام میں مکمل طور پر پروفیشنل ہو، آپ اس سے یہ سروس جو نہ لیں. آپ اس کو اس کی جو پروفائل ہے اس کے آپ چیک کریں، اگر اس کی کوئی کمپنی وغیرہ ہے تو اس کے ریویو وغیرہ دیکھیں، ہر چیز آپ اسے چیک کر کے پھر ہی آپ اسے سروس لیں. جب بھی آپ کسی بھی جگہ پر پوسٹ کرتے ہیں کہ مجھے LLC کریٹ کرنی ہے، تو بہت سارے لوگ آپ کو یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں، میں آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں، مگر وہ آپ کو ان جگہ پر فراڈ کر کے آپ کو چیپ پرائز میں LLC کریٹ کر کے دیتے ہیں. تو آپ ان چیز سے بچیں. آپ جب بھی کوئی بھی چیز LLC کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی چیز کسی سے آپ سروس لینا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو اس کے پروسیس کا پتہ ہو کہ اس طریقے کے ساتھ یہ ساری چیزیں بنتی ہے. تو میک شیور کریں کہ جب بھی آپ کسی سروس پرووائڈر سے آپ سروس لیں تو آپ یہ چیک کریں کہ وہ ایک پروفیشنل ہے. یہ میک شیور کرنے کے بعد ہی پھر آپ اس سے سروس وغیرہ لیں. تو یہ آپ ان فیوچر آپ بہت سی پرابلم سے آپ بچ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہر اسٹیٹ میں جو فائلنگ فیس ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، مگر کچھ فیس وغیرہ ادھر سیم ہی رہتی ہیں. تو آپ اس اسٹیٹ میں فائلنگ فیس کو مد نظر رکھتے ہوئے، باقی پرائزز وغیرہ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہاں پر جو نا اپنا پہلے ہی کیلکولیشن کر لیں کہ اتنی فیس یا اتنی مجھے کاسٹ ریکوائر چاہیے LLC بنانے کے لیے، تو وہ سروس پرووائڈر مجھ سے کتنی فیس چارج کر رہا ہے. تو آپ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی فراڈلی پرسن سے اگر یہ سروس لے بھی لی ہے تو آپ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کو ایک یونیک ایڈریس کی سروس دیتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ مجھے وہ جو ڈیش بورڈ اس کی لاگ ان دے دو. وہ آپ کو دے گا نہیں، کیونکہ وہ لاگ ان اس کے بعد ہوتی ہے. وہ ایک ہی ایڈریس کو بہت سارے اور بھی پرسن کو وہ سروس دیتا ہے. تو آپ اسے کہو کہ نہیں مجھے اس کی لاگ ان دو، اور لاگ ان لینے کے بعد پھر اس کی جو لاگ ان ہے نا اسے آپ چینج کر لیں. آپ اس کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم چینج کر لیں، آپ اس کا لاگ ان چینج کر کے اور مکمل رائٹس آپ اپنے پاس رکھ لیں. اور آپ جب بھی وہ یوز کریں کہ آپ کے پاس مکمل رائٹس ہو اس ایڈریس کو یوز کرنے کے. تو آپ اس طرح اس ایڈریس کی جو نا مکمل رائٹس لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو رجسٹرڈ ایجنٹ کی بھی سروس کا پوری ڈیٹیل لیں کہ مجھے اس کی ساری انفارمیشن آپ سینڈ کریں، اس کا نیم ایڈریس وغیرہ آپ ان سے بات کریں کہ مجھے وہ سینڈ کریں. پھر آپ ادھر جو رجسٹرڈ ایجنٹ ہے اسے آپ میل کر کے یہ بھی کہہ سکتے کہ میں اس LLC کا اونر ہوں، میں نے آپ کی جو سروس وغیرہ پرچیز کی ہے میں اونر ہوں، اور میں نے آپ کو جو بھی منتھلی رینیو کروانا ہوتا ہے تو آپ مجھے ہی ہر چیز نا اپڈیٹ کریں. تو یہ میری ای میل ہے، آپ اس ای میل کے ذریعے ہی مجھے ہر چیز نا اپڈیٹ کرتے رہیں. اور ویسے تو وہ آپ کے جو ایڈریس کے ڈیش بورڈ ہے اس میں بھی وہ ساری ڈیٹیل وغیرہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ LLC بناتے ہیں یا کسی اور جگہ پر کوئی وہ ایڈریس یوز کرتے ہیں تو اس کے ڈیش بورڈ میں ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے. اور ایک ادھر پوائنٹ اور ہے فراڈ کا کہ وہ نا آپ کی جو بھی چیز آپ نے پرچیز کی ہوتی ہے وہ رینیو نہیں کرواتے ہیں. رینیو نہیں کروانے یعنی کہ اگر کوئی ایڈریس انہوں نے پرچیز کیا یا فون نمبر پرچیز کیا یا سروس پرووائڈر سے سروس لی ہے تو وہ منتھلی پیکج کے حساب سے ان سے وہ ڈیٹیل لے لیتے ہیں اور وہ ڈیٹیل کو یوز کرتے ہوئے LLC بنا دیتے ہیں. بنانے کے بعد پھر وہ ساری چیزیں آپ کو دے دیتے ہیں اور وہ 1 ماہ کے بعد ان کی ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے. اور رینیو نہ کروانے کے بعد پھر وہ آپ سے وہ فون نمبر یا وہ ایڈریس پھر آپ سے واپس لے کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لسٹ کر دیتے ہیں، اور کوئی اور بھی آ کر اس چیز کو دوبارہ سے وہاں سے پرچیز کر لیتا اور اپنی LLC کے لیے وہ ایڈریس یا فون نمبر یوز کرتا ہے. اور پھر یہی چیز آ جاتی ہے کہ ایڈریس ڈپلیکیشن یا فون نمبر وغیرہ اس کی ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے. تو یہ رینیو بھی آپ لازمی کروائیں. اس کے ذریعے بھی آپ کو بہت سی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے ان فیوچر. آپ کو امیزون کے لیے بھی اگر کوئی اور جگہ پر بھی آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ایک جو کریکٹ وے ہے آپ اسے یوز کرتے ہوئے اپنی LLC بنائیں. اور ان چیزوں سے آپ جو نا ایزیلی آپ بچ سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا بہت پہلے سے نالج ہو اور پھر ہی آپ ایک پروفیشنل جو سروس پرووائڈر اس سے ہی آپ سروس لیں. ہوپفلی آپ کے جتنے بھی یہ چیپ پرائز میں جو سروس دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو کس کس طرح کی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. جی تو ان سارے پوائنٹ کو آپ LLC کریٹ کرنے سے پہلے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں اور ایک پروفیشنل VA یا ایک پروفیشنل سروس پرووائڈر سے ہی آپ یہ ساری سروس لیں. یہ آپ کے لیے بینیفٹ رہے گا.
اگر کوئی سروس پرووائڈر آپ سے زیادہ چارج کرتا ہے اور ساری چیزیں آپ کو یونیک دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ $100 اوپر ہونے سے یا $50 اوپر ہونے سے اگر آپ کو وہ ساری انفارمیشن ایک یونیک انفارمیشن دیتا ہے اور آپ کو مکمل طور پر LLC بنا کر دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے، یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا کہ آپ ایک جو چیپ پرائز میں آپ ان سے وہ LLC یا اور کوئی چیز آپ کسی بھی قسم کی سروس لیں، تو آپ ہمیشہ ایک پروفیشنل سے ہی نا آپ سروس لیں، یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔